لرزتی کانپتی انگلیوں سے وہ کچی زمین پر لکیریں کھینچ رہی تھی، بے معنی لکیریں، اس کے وجود کی طرح بے فائدہ لگ رہی تھیں اس کو۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور کچے صحن میں لکڑی کے جائے نماز پر بیٹھی اپنی بڑی بہن کو دیکھا جو سلام پھیر رہی تھی۔ آپا، کیا ہمیں واقعی آدم کے بیٹوں کی بوریت دور کرنے کو بنایا گیا تھا؟ اس کی آواز میں شدت کا کرب تھا جو اس سوچ سے ڈر آیا تھا جو سرکس میں جوکر کو ناک پر لال رنگ ملتے ہوئے آتی ہے۔ نا 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 میری لاڈو، نہیں، بالکل بھی نہیں، تو نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ آپا نے دوپٹہ کانوں سے پیچھے کرتے ہوئے جائے نماز کے پیچھے پڑی چپلیں پہن لیں۔ بس آپا، مجھے لگتا ہے ہم واقعی اس دنیا میں مرد ذات کی باندیاں بنا کر بھیجی گئی ہیں۔ یہ سوچ کر مجھے بڑی گھٹن ہوتی ہے کہ خالق کو میرے بنانے کا خیال پہلے کیوں نہ آیا۔ تب آپا اس کے پاس آئی اور اس کے کاندھے کو پیار سے پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ میری جان سے پیاری بٹو رانی، تم تو فزکس پڑھتی ہو اسکول میں۔ رب نے پروٹون اور الیکٹرون کو اکٹھے پیدا کیا ہے، یا بتاؤ پروٹون کو پیدا کر کے جنت میں رکھ دیا اور پھر صدیوں بعد جب پروٹون کو بوریت لگنے لگی تو رب کو الیکٹرون بنانے کا خیال آیا ہے؟ بتاؤ۔ ارے نالائق لڑکی، اتنی فزکس بھی نہیں جانتی تم۔ آپا اب اسے ہنسانے کے موڈ میں تھیں۔ مگر آپا، وہ دین میں، پرانی کتابوں میں، وہ کنفیوز سی تھی۔ ان سب کو چھوڑ لڑکی، آپا نے پیار سے اس کا کان کھینچا، بس تو فزکس پر دھیان دے، جس میں ہر مخلوق جوڑا جوڑا ہے، کوئی کسی سے کم یا زیادہ نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے۔ یہ بس مرد کی بنائی کہانیاں ہیں، تو رہنے دے ان کو۔ اور ہاں، جب رب کو سجدہ کرنے کا خیال آئے نا، تو مردوں کے رب کو نہیں، اس رب کو سجدہ کرنا جس نے خود کہا ہے کہ ہم نے ہر ایک شے کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے۔ چل اٹھ، اب آٹا گوندھ، تیرا آدم بابا آتا ہی ہوگا۔